نمبر 18 رکوع سے قبل اور بعد اور تشہد کے بعد رفع الیدین نہ کرنا یہ بھی غلطی ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ کہاں تک؟ کندھوں تک بھی ثابت ہے اور کانوں تک بھی، لیکن کان میں ڈالنا یا کانوں کو چھونا یہ ثابت ہے نہیں۔ بعض لوگ کان کو چھوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہر مرتبہ کانوں کو ٹچ کرنا کوئی دلیل اس کی نہیں۔ کانوں تک ہے اور کندھوں تک ہے، آدمی کندھوں تک بھی اٹھا سکتا ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے تب بھی رکوع سے قبل کیا کرتے؟ رفع الیدین۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب دو رکعتوں کے بعد یعنی التحیات سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل کو مرفوع بیان کیا، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ یہ عمل کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کتنے مقام ملے؟ پہلے مقام پر، دوسرا رکوع سے پہلے، تیسرا رکوع کے بعد، اور چوتھا التحیات سے کھڑے ہو کر۔ یہ 4 مقام ہیں جہاں پر رفع الیدین صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری نے، امام البخاری نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا رفع الیدین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازی سے فاسد ہو جاتی، سب چیزیں غیر معتبر ہیں، صحیح نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ضعیف ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس سے رفع الیدین منسوخ ثابت ہوتا نہیں، اس لیے کہ صحابی کے عمل سے نبی کا عمل منسوخ نہیں ہوتا ہے۔ صحابی کے عمل پر نبی کا عمل کیا ہے؟ مقدم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے میں نے کہا تطبیق کے بھی قائل تھے، دونوں ہاتھ رانوں میں اس طرح سے رکھتے تھے گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے۔ وہ پہلے تھا، وہ منسوخ ہو گیا، ان کو معلوم نہیں رہا، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آج ہم وہ کریں گے، نہیں، گھٹنے پہ رکھے تو مارتے تھے ہاتھ اس طرح سے، درمیان میں رکھو اس طرح سے رانوں کے درمیان، تو ان کو نہیں معلوم تھا۔ اتنے بڑے صحابی، صحیح ہے، نہیں معلوم ہوا کا مطلب نہیں معلوم، اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آئی۔ بڑے عالم کو بھی ایک مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ اس سے ان کا علم گھٹ گیا؟ نہیں، جتنی باتیں ان کو معلوم تھی ہم سے بہت زیادہ تھی، تو کوئی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بڑے عالم کو بھی معلوم نہ ہو، تو ان کے اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ روایت اور اس طرح کی کئی روایتیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا آیا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا۔ تو لہٰذا علماء نے بتایا ہے کہ یہ جس نے جانا وہ دلیل اس پر ہے، جس نے نہیں جانا، جس نے ذکر کیا وہ اس پر دلیل ہے، جس نے ذکر نہیں کیا۔ تو جب آ گیا تو کیا ان کو جھوٹا کہیں گے آپ؟ انہوں نے جو بیان کیا اس کا کیا کریں گے؟ عمل تو ثابت ہوا نا، اب منسوخ ہوا کے لیے دلیل چاہیے۔ ابن مسعود نے کہا یہ منسوخ ہو گیا، نہیں، انہوں نے کہا یہ منع ہے، نہیں، تو اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی جبکہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ بت رکھ کے آتے تھے، یہ پیدل لوگ ہیں ایک دم، کوئی عقل میں آنے والی بات، کون رکھ کے آتا تھا؟ آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں آپ کہیں گے بت رکھ کے آتے تھے، اور جبکہ صحابہ نے نقل کیا ہے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نعوذ باللہ کہ آپ بھی بت رکھ کے آتے تھے، اور بت رکھ کے آ کے بھی آدمی نماز ہی سب پڑھ سکتا نا، نہیں گرتا ہوں۔ اچھا اگر یہ ترکیب تھی گرانے کے لیے تو پہلے اس میں تو گر جانا چاہیے، پھر اختلاف تو بعد والوں میں ہے، پہلا تو سبھی کر رہے ہیں بھائی، ابتدا میں نماز کی سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا اگر وہ بت گرانے کے لیے تھا اور آج بت رکھ کے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو پہلا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلا تو کر رہے ہیں نا، تو پھر بت اگر پہلے کی ضرورت باقی ہے تو دوسرے کی بھی تو باقی ہے۔ اگر بت گرانے کا ماحول موسم ختم ہو گیا اور آپ چھوڑ دینا چاہیے تو پہلا بھی چھوڑ دو، لیکن وہ کہتے نہیں یہ نماز کے باہر ہے، نماز کے اندر منع ہے، اور بہت ساری چیزیں بیان کرتے جس کا بھی وقت نہیں ہے۔
گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ، تو وطر میں اٹھاؤ، عید کی نماز میں اٹھاؤ۔ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا رفع دین گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ لوگ بھی عیدین میں اٹھاتے ہیں، زائد تکبیرات میں، وہ لوگ وطر میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ اس کی دلیل کہاں سے ملی؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سیلف کانٹرڈکشن ہے، اپنی تردید آپ۔ تو اس سے زیادہ بری تردید کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی ہی تردید کرے، باہر والے کی ضرورت ہی نہیں کٹ کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ صاف صریح اور اطمینان والی بات یہی ہے کہ رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بعض ایسے صحابہ جیسے وائل ابن حجر ہے یا مالک ابن حویرث ہیں، ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رفع دین ذکر کیا جبکہ وہ بہت بعد میں آئے، یعنی 8-9 ہجری میں ملنے کے لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب تک رفع دین تھا، تو اس کے منسوخ ہونے کا کوئی تذکرہ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ابن عمر کر رہے ہیں، تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال